الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ جرا فارغ نشینی بروں آب سرس برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ جہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں آداب معاشرت کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ شریعت اسلامیہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور حسن اخلاق اور حسن معاشرت۔ بعض لوگوں نے صرف مخصوص عقائد اور عبادات کو ہی دین سمجھا ہے، جبکہ دین ہماری ساری زندگی کے تمام شعبہ جات پر حاوی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ اور اسوہ ہے۔
ایک ایک چیز کھول کھول کے ہمیں بیان فرما دی گئی۔ عقائد، اعمال، عبادات، حسن خلق کی تعلیم، معاملات زندگی کی تعلیم اور حسن معاشرت۔ معاملات سے مراد بیع و شراء، خرید و فروخت، اس کا طریقہ کار، کاروبار کا طریقہ کار، یہ چیزیں اس کے زمرے میں آئیں گی۔ عقائد میں توحید و رسالت، آخرت اور اس طرح کے دیگر عقائد کے زمرے میں یہ چیزیں آئیں گی۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات ہیں۔ اخلاق کے اندر تواضع، سخاوت اور وہ خوبیاں کہ جو مومن کی شان ہیں وہ خلق کے زمرے میں آئیں گے۔ حسن معاشرت سے مراد ہماری زندگی کے وہ روزمرہ کام اور امور ہیں جن کی خوبصورتی ایک معاشرے کو طمانینت اور حسن بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ان آداب کو ہمارے سامنے رکھا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا کچھ حصہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادب بھی سکھایا اور امت کو انداز معاشرت بھی بتایا۔ آقا کریم جب صحابہ کی دعوت فرمائی تو وہ اس شوق میں کہ ہم حضور کے مہمان بن رہے ہیں تو وقت سے پہلے ہی آ گئے، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ کھانا پکا، گھر میں جگہ اور گنجائش تھوڑی تھی، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کر بھی وہیں بیٹھے رہے۔ ان کا جی حضور کے گھر سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا، اور جو باہر منتظر ہیں وہ بے تاب ہیں کہ اندر سے ہمیں اجازت ملے اور ہم جا کے حضور کے گھر میں کھانا کھائیں۔ اب وہ بیٹھے ہیں، باہر والے منتظر ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف سے پریشان ہیں کہ وہ باہر منتظر ہیں، ان کی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور ان کو کہیں کہ میرے گھر سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، یہ بھی نبی کو گوارا نہیں ہے، تو یہ تکلیف کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں اذن کے بغیر داخل نہ ہونا، الی طعام غیر ناظرین اناہ، تمہیں کھانے کے لیے جب اجازت دی جائے تو کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو کہ پہلے تم چلے جاؤ، ولیکن لیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھا لو، فانتشروا، تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھنے والے نہ بنو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ رویہ، دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہے، اور فیستحیی منکم، اور نبی تم سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ اٹھو، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق کہنے سے حیا نہیں کرتا ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ اور دوسروں کو موقع دو۔ تو یہ آداب معاشرت ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں بتائے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر بھی ایسی ہی کئی چیزیں ہیں جو امت کو ارشاد فرمائی گئیں۔ یہ سورہ لقمان اٹھائیں تو وہاں ارشاد فرمایا گیا
ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کیجیے۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو نہ چلا کر بات کرو اور نہ اتنی آہستگی سے بات کرو کہ کسی کو سمجھ بھی نہ آنے پائے، تو اپنی آواز کے لہجے کا حسن برقرار رکھو۔ گدھوں کی طرح چلانا یہ شریعت نے اس کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر بہت سارے آداب ہیں جن کو بجا لانے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ حسن معاشرت اگر اچھا ہے تو آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو صوم و صلات کثرت سے کرتی ہے۔ حضور فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ عرض کی کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو صوم و صلات تو معمول کے رکھتی تھی لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلی عورت جہنمی ہے اور یہ دوسری عورت جنتی ہے۔ تو ہمیں اسلام جو ہے وہ اپنے انداز حیات کو خوبصورت بنانے کی تلقین کرتا ہے اور اپنی معاشرت کو خوبصورت انداز میں اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مسجد میں لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ پیاز یا لہسن وغیرہ یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن مسجد میں ان کو کھا کر کے آنے سے روکا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب یہ چیزیں کھاتا ہے تو اس کے منہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مسجد میں چونکہ لوگوں کا ہجوم ہے اور جب وہ شخص اس ہجوم میں آئے گا تو اس کے منہ کی بو سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے شریعت نے اس کو روک دیا۔ اگر تو نے لہسن کھایا ہے تو تو اب رک جا، چونکہ کسی مومن کو اتنی تکلیف بھی پہنچے، اتنی اذیت بھی پہنچے تو اسلام اس سے بھی روکتا ہے، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ مسواک کرنے کی تاکید کی گئی، بلکہ حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر شاخ نہ جانتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ یہاں تک تاکید کی اور فرمایا مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے اور سخت نکاہت اور کمزوری کا عالم ہے، اس وقت بھی حضور نے مسواک طلب کی، تو جو مسواک پیش کی گئی تو وہ سخت تھی، حضور نے چبانا چاہا تو وہ سخت تھی اور نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے کہا یہ نرم کر کے مجھے دو، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اس مسواک کو نرم کیا اور حضور کو پیش کیا۔ ادھر نزع کا عالم طاری ہے، ادھر حضور مسواک کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی اس بات پہ کہ ایک تو حضور کی رحلت میرے حجرے میں ہوئی ہے اور دوسرا آخری لمحے میرا اور حضور کا لعاب مل گیا ہے۔ تو اس طرح حضور نے اس موقع پر بھی مسواک کا التزام کیا۔ اس سے آپ دین کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں۔ بے وجہ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو پریشان کرنا اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے، بلکہ کسی کی تکلیف کا اتنا احساس کیا اسلام نے کہ حضور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جب زمانہ گزرا اور مرور زمانہ کے ساتھ فتنہ پیدا ہوا تو آپ نے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں۔ تو پہلے مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھی، پہلی صفیں مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر اس کے بعد خنثی اور ہیجڑوں کی، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔
مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی، حضور تلاوت کیا کرتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا بچہ جو اس کے ساتھ آ گیا ہوتا وہ روتا، تو حضور علیہ السلام اس عورت کے دل کی نزاکت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے قرات کو مختصر کر دیتے، اس لیے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں کے دل کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو حضور علیہ السلام قرات کو مختصر کر دیتے۔ آج ہمیں اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنے خطبوں کو مرتب کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور خلق خدا کو جس طرح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک بندہ لاؤڈ سپیکر کھولتا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہمسایوں پہ کیا بیت رہی ہے اور جو بیمار ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جو بچپن سے لے کر آج تک استادوں سے پڑھا ہے اب میں وہ سارا کچھ سنا کے ہی جان چھوڑوں گا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حضور قرات مختصر کر دیا کرتے تھے نماز کے اندر، اس لیے کہ جو بچے رو رہے ہیں تو ان کی ماؤں کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، ان کے دل جوئی کے لیے حضور قرات کو مختصر فرما لیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کا لحاظ، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ آج ہمارے رویے جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں، اور ہم شریعت کے مزاج کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو کہ بعض اوقات روڈ بلاک ہوتی ہے پیچھے بھی اور دوسری سمت بھی، اور دو ڈرائیور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سواریاں ادھر سے بھی بیچاری پریشان ہوتی ہیں اور ادھر سے بھی پریشان ہوتی ہیں، اور ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، یہ 32-72 جو ہے وہ کدھر گئی ہے، وہ گزر گئی ہے کہ نہیں گزر گئی، وہ وہاں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ عجیب قسم کے ہمارے رویے اور ہمارے انداز بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں حسن معاشرت کا درس دیا ہے کہ ہمارے عمل، ہمارے رویے اور ہمارے کسی بھی طریقے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے وہ حدیث شبرات کے دنوں میں سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور چارپائی پہ نہیں ہیں، تو میں حضور کی تلاش میں مختلف ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف گئی، لیکن حضور نہ ملے۔ پھر میں نے دیکھا تو حضور جنت البقیع میں تھے، تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ کیا تو نے سمجھا کہ اللہ کا رسول تیرے حق کو مارے گا؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ شعبان کی بابرکت رات ہے اور اس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اب حدیث کی آپ تفصیلات پڑھیں، تفصیلات یہ ہیں کہ حضور چپکے سے اٹھے ہیں اور ہولے سے دروازہ کھولا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ نہیں چل سکا کہ حضور میرے پاس سے آرام سے اٹھ کر کے چلے گئے ہیں۔ حضور نے وضو بھی کیا ہے لیکن کھٹکا نہیں ہونے دیا، دروازہ بھی کھولا ہے لیکن آواز نہیں پیدا ہونے دی، اس لیے کہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جو اپنی بیوی کی نیند کے خلل کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ خلل نہ آئے، تو اس دین کی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مہمان بنے تھے اور چند دن انہیں حضور کے ہاں جو ہے وہ مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں حضور کبھی رات کو تاخیر سے آتے تو ہم سو گئے ہوتے یا ہم جاگ رہے ہوتے، تو حضور جب تشریف لاتے تو حضور اتنی آہستگی کے ساتھ السلام علیکم کہتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے دیں، اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اس چیز کا حضور خیال اور لحاظ رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، چونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، دونوں کیفیتوں میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ جاگ رہے ہیں تو سلام نہ کہا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر سو رہے ہیں تو سلام کہا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے آ کے جب سلام فرماتے ہیں تو آواز کو اتنا پست رکھتے ہیں کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں گے تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے، اور اگر وہ سو چکے ہوں گے تو آواز اتنی پست ہے کہ ان کو محسوس نہیں ہوگا اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے رویے، اپنے عمل اور اپنے کردار کو دیکھیں۔ گھر کے افراد، مہمان، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ
اسلامی معاشرت ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ معاشرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے عنوانات ہیں، وقت کی تنگ دامانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن چند چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حسن معاشرت میں ایک چیز تحیت المسلم ہے، السلام علیکم کہنا، اور السلام علیکم کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم جو کہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے وعلیکم السلام کہنے والے سے، اور یہاں حکم دیا ہے کہ بڑا چھوٹا اس کی تمیز نہیں ہے ایک دوسرے کو سلام کرے، اور وہ آگے سے جواب دیں، حتیٰ کہ کوئی سلام لکھتا ہے تمہیں، کوئی خط لکھتا ہے تو جب آپ اس کا جواب لکھیں گے تو اس کا جواب لکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کا جواب دینا تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو جس طرح اس نے سلام کہا اتنا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اضافہ کریں تو یہ مستحب ہے آپ کے لیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب کے اندر فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے بھی اتنی بات کہی وعلیکم السلام، لیکن اگر آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کے سلام پر اضافہ کریں، نیوندرا ڈالیں اس کو۔ وہ کہے کہ تیرے اوپر سلامتیاں ہو تو آپ جواب کے کہیں کہ تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ تو اس طرح یہ آداب ہیں سلام کے، اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، اور جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اور اس طرح جو بہتر سواری پر ہے وہ اپنے سے کم تر سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے تاکہ اسے تکبر ٹوٹے۔ جو لینڈ کروزر پر بیٹھا ہے وہ کار والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، اور وہ چلنے والے کو سلام کر دے، چلنے والا پہ جو کھڑا ہے اس کو سلام کرے، اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور بیٹھا ہوا ہے جو لیٹے ہوئے کو سلام کرے۔ اس طرح جو ہے جو اعلیٰ درجے پر ہو وہ سلام کا آغاز کرے اور پھر وہ اس کا جواب دے، اور اس کے ساتھ اگر مصافحہ کر لے تو وہ روایت میں آتا ہے جب دو مومن صدقے دل کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور خوبصورت مصافحہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شخص کا ہاتھ لے لیتے، اور پھر جتنی دیر تک وہ آمادہ نہیں ہوتا تھا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور ہاتھ کو تھوڑا سا دبانا یہ بھی مسنون ہے، اتنا نہ دبائیں کہ اس کو بیچارے کو تکلیف ہو۔ اس طرح معانقے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ معانقہ کریں، کسی سے گلے مل سکتے ہیں، اگر وہ شخص جس سے آپ معانقہ کر رہے ہیں وہ محلے شہوت نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو معانقہ کریں، اگر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہے تو پھر معانقے سے گریز کریں۔ تو اس کو آپ اپنے گلے سے لگائیں اور اس کو دبائیں، لیکن اتنا نہ دبائیں کہ اس بیچارے کو تکلیف شروع ہو جائے، جس طرح کہ بعض لوگ زور آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کہیں گیا تو وہ بڑے زور زور سے ملتے تھے، اور ایک پہلوان نے تو مجھے اپنے بازو میں جکڑ ہی لیا اور بڑے زور سے دبایا، حتیٰ کہ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا فیض حاصل کر رہا ہوں۔ میں کہا یہ فیض حاصل کر رہے ہو یا فیض نچوڑ رہے ہو؟ تو یہ بڑا مشکل سا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے وہاں اپنا زور نہ دکھائیں، بلکہ وہاں بھی اس نے معاشرت یہ ہے کہ آپ جو ہے معتدل انداز کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ پھر آپ معانقہ یا مصافحہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ میرا معانقہ اور میرا مصافحہ کیا اس کے لیے باعث راحت ہوگا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور دونوں لوگ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ سلام ہی کر لیا جائے یا کم از کم مصافحہ کر لیا جائے۔ کچھ لوگ اس وقت بھی مصر ہوتے ہیں کہ معانقہ کیا جائے، تو اس وقت معانقہ جو ہے وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس لیے جب کسی دوسرے مومن کو تکلیف کے امکان کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ معانقے کو ترک کر دیں، اس وقت سے تو مسافے پہ۔ اور اگر مسافے میں بھی بعض کا کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو کسی دوسرے مومن کو آپ دھکا دے کے
کسی شخص سے، معزز شخص سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئیوں کو کچلا ہے اور کئیوں کو دھکے دیے ہیں، تو یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بھی اگر کسی مومن کو تکلیف دینی پڑے تو آپ اس سے گریز کریں، دور سے اس کی طرف ہاتھ کر کے اس کو چوم لیں، وہ استسلام کر لیں، وہی کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں حجر اسود چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو کسی مومن کی تکلیف دہی سے بچیں، اور ہم جو ہے وہ اس بات کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے جو من میں آتی ہے ہم نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کتنے لوگوں کو دھکے دینے پڑے یا کتنے لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے یا کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا پڑے، تو اس بات کا ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آداب مجلس بھی حسن معاشرت میں آتے ہیں کہ آپ جب کسی مجلس میں جائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، اگر وہ کسی وجہ سے کسی شخص کو آگے بلانا چاہے تو وہ اتنی پس و پیش بھی نہ کرے۔ یعنی لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ تو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیچھے بیٹھے ہوں تو بلایا جائے تو لاؤڈ سپیکر پر بھی آواز دی جائے تو وہ اٹھ کے آگے آتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو بلایا جائے، کسی کو جو ہے وہ اسٹیج پہ کسی جگہ پہ عزت دی جائے تو وہ اپنے مصنوعی عجز کا اظہار نہ کرے، وہ اس نے خود تو نہیں چاہا ہے تو وہ جو ہے وہ آ جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر رش ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص کے جمعہ کے دن جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جاتا ہے اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور روندیں گے، اس کو یہ سزا ہوگی چونکہ اس نے 4 گناہ کیے تھے۔ جو کسی کی گردن کو پھلانگ کر کے آتا ہے، ایک تو وہ ایذائے مسلم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی مسلمان کو ایذا دیتا ہے، دوسرا تحقیر مسلم کا ارتکاب کرتا ہے، باقیوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اس لیے آگے بیٹھنا چاہتا ہے، اور تیسرا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں افضل ہوں لہذا میں آگے جاؤں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے اور سارے لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی بزرگ کو یا کسی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ منتظمین صدر محفل آگے بلانا چاہے تو وہ اڑ کے نہ بیٹھ جائے، بار بار اعلان کیا جب وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ آگے جگہ نہ ملے، لیٹ پہنچا ہے یا کوئی اور سبب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آگے جگہ نہ ملے تو وہ پیچھے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پڑتے رہتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ٹھکانہ نہیں تھا، یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو وہ وہاں بیٹھے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، جبکہ مومن کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے۔ تو مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے اور یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آگے بلایا جائے، جس طرح کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے آ کے تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ پیچھے بیٹھ کے ہو، ذرا آگے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھ کے آگے ہوئے، فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اور قریب ہو گیا، پھر حضور فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا، میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے۔ فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کیا حضور یہی میرا سوال ہے۔ کہا اس سوال کا جواب میرے سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اِسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے حضرت وابصہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا وابصہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہ بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے مجلس کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھی جائے، اور مجلس کے اندر
گفتگو کے جو آداب ہیں ان کی بھی رعایت رکھی جائے۔ فرمایا کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، تیسرا آدمی سوچے گا پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی ہے، اس کی تکلیف کا باعث ہوگی یہ بات۔ اس لیے جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، اگر انہوں نے کوئی خفیہ بات کرنی ہے تو پھر کسی اور موقع کی طاق میں رہیں۔ اس طرح اس شخص کو، اس مومن کو ایذا پہنچے گی کہ میں کوئی غیر عام ہوں لہذا میرے سے بات نہیں کی گئی اور میرے سے چھپ کے بات کی گئی ہے۔ تو بعض باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تنہا ہی کرنا ہوتی ہیں، لیکن حسن معاشرت یہ ہے کہ ان باتوں کو کرنے کے لیے موقع اور جگہ اور تلاش کر لیں، کسی مومن کی ایذا کا باعث نہ بنیں۔ اور اسی طرح کلام کے اندر اعتدال کریں، گفتگو کے اندر اعتدال رکھیں، لمبی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مفہوم بھی واضح نہ ہو۔ آپ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو اس بات کا التزام رکھیں، اور وہ سن چکے آپ سورہ لقمان میں کہ نہ تو آواز پست ہو اور نہ ہی آواز بلند ہو، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو اس کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ بس اشارے اور کنائے کرتے جائیں، اور جس کے لیے اس کو مشقت اٹھانا پڑے بات کو سمجھنے میں۔ بات سیدھی سیدھی کریں، 2 ٹوک کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی اور 2 ٹوک بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ پھر جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، یہ بھی گفتگو کا ادب ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں جس معیار کی اور جس نفسیات کے، گفتگو اس کے مطابق کرو، اپنے علم کا روب جمانے کے چکر میں نہ پڑو اور بھاری اور بھرکم الفاظ بول بول کے جو ہے وہ لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم جب بات کرو تو گفتگو کو سمجھانے کا ذہن ہے تمہارا، بلکہ حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم کے مطابق نہ کرو۔ تمہارے مخاطبین کیا گفتگو چاہتے ہیں اور کون سی گفتگو ان کے فائدے میں ہے اور کس انداز سے کریں گے تو ان تک وہ بات پہنچ پائے گی، اس بات کا التزام رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی گفتگو کا روب اور اپنے لفظوں کا جادو جگانے لگ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ کے اوپر سے بات گزرتی چلی جائے۔ یہ گفتگو کا آداب ہے اور اس کا لحاظ رکھا جائے۔ جب بھی کسی عنوان سے بات کریں تو بات کو پورا کریں، ادھورا نہ چھوڑیں۔ بات کو ادھورا چھوڑ دینے سے تشنگی باقی رہ جاتی ہے اور یہ بھی تکلیف کا باعث ہے، اور اسلام نے جو ہے وہ اس سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو جس کے ہاں مہمان جاتے ہیں کچھ اس کے لیے آداب ہیں، اور جو مہمان جا رہا ہے کچھ آداب اس کے لیے ہیں۔ آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو اس کو اطلاع کریں تاکہ وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر سکے، اور اگر آپ کے مزاج کے اندر کوئی چیز کھانے میں رغبت نہیں ہے یا آپ کی طبع اس کی موافقت نہیں کرتی ہے تو آپ میزبان کو جاتے ہی بتا دیں کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا، میں نمک اتنا کھاتا ہوں، میں فلاں چیز اتنی کھاتا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے نہیں بتاتے، بعد میں جب دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا تو پھر 100 عیب نکالتے۔ ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط، حدیث میں آتا ہے حضور نے ساری زندگی کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں، جو بھی سامنے آتا شکر کر کے کھا جاتا۔ یہ حضور کا مزاج تھا۔ اس لیے جو میسر ہو کھا لے، اور اگر کوئی ایسی طبع کا معاملہ ہے تو پہلے بتا دیں تو کھانے کے اندر عیب نہ نکالیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ راحت پہنچائیں میزبان کو۔ اگر اس کے کھانے کی آپ تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا، اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، پتہ نہیں تمہارے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے اس نے کہیں سے قرض اٹھایا ہو اور پھر اس نے کتنی محنت کی ہو، اور آپ جو ہے وہ اس پر عیب نکال کے اس کا دل توڑ دیں۔ یہ ہمارے اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو کھانے کے آداب میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ میزبان کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، اور پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ میزبان کے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر کے کسی کو دے دیں۔ کسی مانگنے والے کو بھی آپ نہیں دے سکتے، چونکہ وہ آپ کا حق صرف کھانے کا، اس سے زائد آپ کا حق نہیں ہے۔ آؤ تمہیں ذرا بریلی کی گلیوں میں لے چلو، آؤ تمہارے امام کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھو۔ اعلیٰ حضرت کسی دعوت میں تشریف لے گئے، اور وہ دور آپ جانتے ہیں کہ علماء کی قدر کا دور تھا۔
پالکی کے اوپر بٹھا کر کے علماء کو لوگ اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے۔ آج ایک تو لوگوں میں بھی علماء کا ادب نہ باقی رہا، دوسرا سچی بات یہ ہے کہ علماء بھی اس درجے کے نہیں رہے، ان کی زندگیاں بھی جو ہے وہ اس صورت کی باقی نہیں رہی ہیں۔ آپ کے شہر میں حضرت میر عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اتنا معتبر نام ہے کہ میں نے ان کے تذکروں میں سنا پڑا ہے کہ جب وہ مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حکمران اس نے ایک خادم مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے کسی مٹی کے برتن کے اندر بادام روغن لے کے ان کے پاؤں میں رکھنا ہے تاکہ ان کے دماغ کو راحت پہنچتی رہے، اور 8-10 دن کے بعد وہ بادام روغن بدل دینا ہے، اور 8-10 دن مطالعہ کرتے ہوئے حضرت میر صاحب کے قدم جس برتن میں رہتے تھے اور جس بادام روغن میں ڈوبے رہتے تھے، 8 دن کے بعد وہ خادم اس کو پیک کر کے بادشاہ کے شاہی دربار میں بھیجتا تھا، اور بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر وہ بادام روغن بھی رکھتا تھا اور اپنی اولاد کو کہتا تھا اسے کھاؤ اسے کھاؤ۔ اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہوئے، کبھی وہ زمانہ تھا۔ اور آج ہمیں شکایت ہے کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہماری قدر لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان علماء کے وہ اعمال نہیں رہے ہیں تو ہم نے تو قدر علم کی کرنی ہے۔ بہرحال یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت وہ جو دور تھا وہ دور بڑا خوبصورت دور تھا، پالکیوں پہ بٹھا کر کے علماء کو لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی ایک دعوت پہ لے گئے، انواع اقسام کی نعمتیں کھانے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے وہ شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ دل میں خیال آیا کہ میں یہ شوربہ پی لوں۔ صاحب دعوت کو بلایا، صاحب خانہ کو بلایا، کہا میاں اگر تم اجازت دو تو میں یہ شوربہ پی لوں؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے تو سب کچھ رکھا ہوا ہے، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ شوربہ جو ہے یہ کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا جاتا، اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں ہے۔ تو اس کو چونکہ میں پینا چاہ رہا ہوں تو میں عرف سے ہٹنا چاہ رہا ہوں، تو جب میں عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے اسپیشل اجازت لینا ہوگی۔ میرے دیکھا دیکھی اگر باقی بغیر اجازت کے یوں شوربہ پینے لگ جائیں، آپ نے تو کھانے کے اعتبار سے اس کو تیار کیا ہوا ہے، آپ نے پینے کے لیے تو تیار نہیں کیا ہوا، یہ تو ہم نے جو ہے عرف بدلا ہے، تو پھر آپ کا شورا کم پڑ جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے جو پینا چاہے گا وہ اجازت آپ سے طلب کرے گا، اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اجازت دیں گے تو وہ پی سکتا ہے، ورنہ یہ کھانے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، پیا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال اور نظیر آپ دیکھ سکتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بطور چٹنی دہی رکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دہی ایک جھٹکا بھی نہیں لیتا، اور لوگ جو ہے پھر تذلیل بھی شروع کر دیتے ہیں اور آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں، جبکہ غلطی تو اپنی ہے۔ جو صاحب دعوت تھا اس نے دہی بطور چٹنی رکھا ہوا تھا، بطور مشروب تو نہیں رکھا ہوا تھا، اس کو غلط استعمال تو ہم نے خود کیا ہے اور خود ہی ہم شور کر رہے ہیں، قصور بھی ہمارا ہے۔ تو یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، یہاں تک ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے اتنی بھی رعایت رکھی ہے۔ آپ فرماتے کہ بھائی یہ کھانا بطور معقول استعمال ہوتا ہے، میں اس کو بطور مشروب استعمال کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے الگ سے اجازت لینا ہوگی، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو پیوں گا، ورنہ میں اس کو کبھی بھی نہیں پی سکتا، اس لیے کہ جو اس کا عرف ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنے کے ہم لوگ پابند ہوتے ہیں۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ رعایت رکھی گئی ہے میزبان کی کہ اس پریشانی لاحق نہ ہو۔ آج ہم جو حال کرتے ہیں، میں ایک دعوت پہ گیا تو جب وہ بیرے کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھا لیں، تو وہ اس وقت جو حال ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو آپ یہاں دیکھیں۔ تو میں وہ جہاں وہ باورچی پکا رہا تھا وہاں چارپائی پہ جا کے بیٹھ گیا، تو جو بھی وہ سالن وغیرہ لے کے جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہی واپس آ جائے اور وہ کہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ لیگ پیس ڈالو، تو وہ مجھے وہ باورچی کہنے لگا کہ کاش کوئی ایسی مرغی دریافت ہو جائے جس کی صرف ٹانگیں ٹانگیں ہوں اور کوئی چیز ہو ہی نہ، باقی چیز تو کوئی کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اہل خانہ کی تذلیل کی جاتی ہے اور بار بار واپس پلٹا کر کے جو ہے وہ کھانے کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے،
اور اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، شاید آپ سمجھیں کہ ہم وقت نکال کے آئے ہیں اور یہ عام سی باتیں کر رہے ہیں، یہ آداب معاشرت اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آداب معاشرت کا لحاظ رکھیں۔ اسی طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو سب سے اہم کام جو ہے، حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میں نے 400 نبیوں سے ملاقات کی، 400 انبیاء سے ملاقات کی، اور ہر کی صحبت میں تھوڑا تھوڑا وقت گزارا ہے، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو ان کے ملفوظات میں نے سنے تو وہ میں نے جمع کیے تو وہ 8000 کلمات ہو گئے جو نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ پھر میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا اور اس میں سے پھر میں نے جو ہے وہ 100 چیزیں الگ کی اور پھر اس کا خلاصہ تیار کیا، تو ان میں سے میں نے 8 کلمات کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ 8 کلمات 400 نبیوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور ان 8 کلمات کے اندر پھر 2 کلمات کا میں نے انتخاب کیا، اور ان 2 کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر نیچی رکھو۔ یہ 400 نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے، جب کسی گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، وہاں جا کے تمہاری نظر آوارہ نہ ہونے پائے اور تمہاری نظر بے لگام نہ ہونے پائے، تمہاری نظر دریچوں اور کھڑکیوں سے جو ہے وہ کسی چیز کی تلاش میں بھٹکتی نہ پھرے، بلکہ تمہاری نظر جا کے اس گھر میں محفوظ ہو جائے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں یہ 400 نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے جس کی رعایت کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آداب مریض اور تیمارداری کے حوالے سے 2-1 باتیں کر کے اپنی بات کو مزید مختصر کروں گا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار جو ہے اس کو یہ ادب دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے، اور جو باقی اس کے تیماردار ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی دلجوئی کے لیے بھرپور کوشش کریں اور اس سے تعلق والے لوگ اس کا حال پوچھنے جائیں، لیکن بہترین تیمارداری یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا جائے، یعنی بہترین تیمارداری یہ ہے سرعت القیام، کہ جلدی اٹھ جائیں، جا کے اس کے ساتھ جم کے بیٹھ نہ جائیں۔ تم تو فارغ ہو اور وقت آج تمہیں ملا ہے تو گھنٹوں بیٹھنے کا تمہارا پروگرام ہے، لیکن مریض کے کئی معاملے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ افراد کے ہجوم سے گھبرا جاتا ہے، اس لیے بہترین تیمارداری کا ادب یہ ہے کہ سرعت القیام، جلدی سے اٹھ کھڑا ہو اور تھوڑی دیر مہمان جو ہے وہ بیمار کے پاس بیٹھے۔ یہ جو ہے وہ انتہائی اہم ادب ہے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے، اور پھر جو بیمار ہے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائے، نہ یہ کہ اس کو جس مرض میں مبتلا ہے اس حوالے سے کوئی ایسی خوفناک بات سنا آئے کہ جس سے اس کی بیماری اور بڑھ جائے، تو اس کو دعا بھی دے اور اس کی صحت و عافیت کے لیے اللہ سے آرزو بھی کرے، اور اس کو بھی کوئی اچھی بات کر کے صبر کی تلقین کر کے آئے، نہ یہ کہ اس قبیل کے مبتلا کسی مریض کا حوالہ دے کہ وہ بھی اس مرض میں تھا، وہ تو بیچارہ بچہ نہیں ہے، اس کا تو مرض اور ہی زیادہ بڑا ہے۔ اگر وہ کسی ڈاکٹر کا تذکرہ کرے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ڈاکٹر ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور اس کی بیماری کی تکلیف اور بڑھ جائے، بلکہ یہ ادب ہے کہ سرعت القیام، جلدی اٹھ کے آ جائے اور صرف معقول بات کرے۔ اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے آداب ہیں، مسجد کے آداب کی رعایت رکھیں۔ مسجد کے آداب یہ ہیں کہ چھوٹا بچہ جو آداب مسجد نہیں جانتا اور جو مجانین ہیں ان کو مسجد میں نہ جانے دے، روک دے ان کو مسجد سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھے
बगैर किसी जरूरत के मस्जिद की छत पे न चढ़े। और तीसरी बात यह है कि मस्जिद में इतने जोर से कदम न रखे कि जिसकी धमक महसूस हो। यह भी अदाब मस्जिद के खिलाफ है। ये अल्लाह ताला का दरबार है। बल्कि आला हजरत अलैहिर्रहमा, आप जब चिराग रोशन करना होता था, दिया, वो पहले दौर के अंदर वो सरसों का तेल डालते थे। मट्टी का तेल इसलिए नहीं डालते थे कि उसकी बदबू होती है, तो सरसों का तेल डाल करके जो है वो दिया रोशन किया करते थे। तो आला हजरत दिया रोशन करने के लिए दिए को मस्जिद से बाहर लाते और फिर उसके बाद उसको आग देते, फिर उठा के जाके मस्जिद में रखते। किसी ने पूछा हजरत ये क्या है? फरमाया ये जो दिया सलाई है, इसका जो मसाला है उसके अंदर गंधक शामिल है, और जब हम आग लगाते हैं रगड़ पैदा होती है तो गंधक के जलने की बू पैदा होती है। तो मस्जिद के अदब का यह तकाजा है कि मस्जिद में इतनी बू भी पैदा ना होने पाए। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह के घर के आदाब क्या हैं और अल्लाह के घर की रियायत क्या है। वहां जोर जोर से चीख चीख के ना बोले और दुनिया की गुफ्तगू कतल ना करें। मस्जिदें बनाई इसलिए गई हैं कि वहां अल्लाह का नाम लिया जाए, उसका जिक्र किया जाए। और मस्जिद में दुनिया की बातें करना कब्र में अंधेरा लाता है। तो ये मस्जिद के आदाब हैं। इस तरह गुफ्तगू के करने के आदाब जिस तरह मैंने आपके सामने रखे, गुफ्तगू सुनने के आदाब भी। जब कोई शख्स आपसे गुफ्तगू करता है तो आपको उस गुफ्तगू के बारे में पहले भी अगर मालूमात है तो आप फौरन लुकमा दे के तो उसको शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको सुनने कोई बात नहीं है। अगर वो गुफ्तगू करता है तो आप उसको सुन लें। आपकी पसंद की नहीं भी है, आपकी तबीयत पे बोझ और सिकल भी बढ़ रही है, लेकिन आप उसकी दिलजोई का लिहाज रखें। यानी दोनों को इस्लाम ने तालीम दी है कि गुफ्तगू करने वाला किसी के लिए बोझ न बने, और दूसरी तरफ से जो गुफ्तगू कर रहा है उसके लिए जो है उसकी दिलजोई के लिए गुफ्तगू सुनने वाले को कहा है कि अगरचे उसकी गुफ्तगू टेढ़ी मेढ़ी भी हो लेकिन तुम सुनते रहो, हो सकता है तुम्हारे लिए उससे भी कोई चीज निकल आए। हजरत लुकमान हकीम से किसी ने पूछा था कि तुमने इल्म कहां से सीखा, अकल कहां से सीखी? तो कहा बेवकूफों से। तो कहा यह कैसी बात हुई? कहा जब बेवकूफ कोई बुरा काम करते थे और उस पर मलामत होती थी तो मैं वो काम करने से रुक जाता, उसके उलट करता। तो मैंने अगर पूछो कि हिकमत कहां से सीखी है और अकल कहां से सीखी है, मैंने तो बेवकूफों से सीखी है। तो बात किसी शख्स की टेढ़ी मेढ़ी बातों के अंदर भी कोई दानाई की बात होती है, या ये कि आप जो है वो उसकी बातों से कोई और पहलू लेकर के आप कोई रोशनी हासिल कर सकते हैं। तो ये गुफ्तगू सुनने का आदाब है कि उसकी गुफ्तगू को पूरे गौर से सुना जाए। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत इस उन्वान से वाक़या है। हजरत उमर फारूक से रिवायत है, हुजूर बैठे हैं मुसल्ले पे, एक बूढ़ी आई दरवाजे पे खड़ी हो गई और हाथ से इशारा करके हुजूर को बुलाया। हुजूर उसकी बात सुनने के लिए दरवाजे पे चले गए। सहाबा को गुस्सा बड़ा आया कि इस औरत ने ये क्या रवैया इख्तियार किया, लेकिन कुछ इसलिए कह न सके कि हुजूर खुद तशरीफ ले गए। उसने कहा मैं आपसे कोई बातें करनी है। फरमाया करो। कहा यहां नहीं करनी। कहा कहां करनी है? कहा कि आप मस्जिद नबी से बाद ये जो खुली जगह है आप वहां आए, मैंने वहां करनी। हुजूर वहां तशरीफ ले गए। उसने जू बातें छेड़ी के घंटे लग गए। नाजुक वक्त और हुजूर का नाजुक बदन और उसकी टेढ़ी मेढ़ी बातें, और एक घंटा नहीं कई घंटे सुनाती रही। हुजूर सुन रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हमें गुस्सा बड़ा आ रहा था उस औरत पे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे कि हुजूर खुद ही तो कान लगा के सुन रहे थे। जब कई घंटों के बाद थक हार के खुद ही जाने लगी तो हमने अर्ज की बंदा नवाज, इस औरत का तो तवाज़ुन अक्ली ठीक नहीं है। पूरा मदीना जानता है इसका अक्ली तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जिससे भी बातें छेड़ती है फिर उसकी जान नहीं छोड़ती। आपका वक्त कीमती, बदन नाज़ुक, कड़कती धूप, और इसकी बेतुकी बातें और घंटों इसने की। आप ऐसी वैसी औरतों की बातें क्यों सुनते हैं? हुजूर फरमाया उमर, पूरे मदीने में इस बेचारी की कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं। एक तू यूं ते है मेरी आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। और उस बुढ़िया को आवाज दे के कहा बुढ़िया जब दुख ज्यादा हो जाए जहां मर्जी खड़ा करके मोहम्मद को अपनी बातें सुना लिया कर। अल्लाह अकबर। ये आदाब हैं, इनका लिहाज रखना होगा।
آج ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے لوگوں کی تذلیل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی تحقیر کرتے رہتے ہیں، اور چھوڑ تجھے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں ہے، کسی کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، کوئی آدھی بات کرے تو خود آگے سے مکمل کرتے ہیں کہ ہم یہ بات پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ گفتگو کے آداب کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سننا اور غور سے سننا، اور اگر وہ بات اچھی ہے تو اس پہ عمل کرنا۔ اگر اس شخص کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کے کردار پہ بات نہ کریں، اس کا کردار اس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا ہے۔ بس یہ اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں، خذ ما صفا و دع ما قدر، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو اور جو بری بری ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اب جب گندم کاٹتے ہیں تو گوسا چھوڑ دیتے ہیں اور گندم لے لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی ساری باتیں غلط ہوں گی، اس کی کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، اچھی اس سے لے لو اور جو اس کی غلط ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن اس کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آداب مجلس، سلام، مصافحہ اور کلام، اس کے علاوہ اولاد کی اچھی تربیت، یہ بھی حسن معاشرت میں سے ہے۔ اس عنوان سے میں کل مختصر سی گفتگو کی ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لائیں تو اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور حضور فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اس عنوان کے ساتھ حقوق اولاد کے حوالے سے باہر سٹال پہ ایک کیسٹ موجود ہے، اگر آپ اس کو لیں تو میرا خیال ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس کے اندر حسن سلوک اور ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاشرت اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے اس عنوان کا، لیکن اس پہ بھی باہر کیسٹ موجود ہے، اگر آپ خرید لیں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں الجھ گئے اور ہم نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں بیٹھ جائیں بند کمرے میں اور درمیان میں یہ کیسٹ لگا لیں، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد فیصلہ کرنا کہ کون غلط اور کون صحیح ہے۔ اور مجھے ہمیشہ یہی رپورٹ ملی ہے کہ گھنٹے کے بعد دونوں کی صلح ہو گئی ہے، حتیٰ کہ 1 واقعے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچی ہے، لیکن اس کو سننے کے بعد انہوں نے آپس میں رجوع کیا ہے۔ تو وہ اگر لیں اور معاشرے میں اس کو پھیلائیں تو اس سے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور یہ ہمارا انداز معاشرت ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہنس ہنس کے ملتے ہیں لوگوں کو، لیکن اپنے گھر کے اندر جا کے ایک دم فرعون بن جاتے ہیں، جبکہ یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار تمہارے گھر والے ہیں، تو گھر جا کے تم ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہو اور گھر جا کے تم الجھاؤ پیدا کر دیتے ہو، اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اولاد بھی خراب اور گھر کی معاشرت بھی خراب۔ اس لیے اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ باہر سے گالیاں کھاتے ہیں، آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ لوگوں کی تلخ اور کڑوی باتیں سنتے ہیں، تو یہ حوصلہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور 2 خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اور میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا اگر بیوی کی کچھ باتیں تمہیں ناپسند ہوں تو فرمایا اس کی کوئی باتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، اور اگر تم ان کو دیکھ لو تو پھر تمہارے اندر نزاع پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ہمارے سامنے روشن مثال ہے۔ اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور سے چادر مانگی، تو آقا کریم نے پوچھا کہ اے خدیجہ تم نے چادر کیا کرنی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میرا آخری وقت لگتا ہے قریب آ گیا، بخار اتنا جان لیوا ہے، لگتا ہے کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گی، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں اور فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی زمانے میں ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ۔ تو حسن معاشرت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین حسن معاشرت کا انداز خندہ پیشانی اور سادگی، یہ 2 چیزیں اگر قوم میں آ جائیں تو معاشرے کو حسن نصیب ہو جائے گا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ سادگی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن جھوٹی انا ان کو سادگی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اس معاشرے کے اندر جو تکلفات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں اس سے ہر بندہ تنگ ہے۔ نجی مجالس کے اندر بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے
رویوں اور گفتگو کے اندر منافقت آ گئی ہے، یا ہم اتنے بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم حق بات کو قبول کرنے کی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے ہیں؟ تو آج ہر بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ ہماری شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں اور جس طرح سے جہیز کی لعنت ہے اور غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بات اگر کڑوی نہ ہو تو ایک شخص کا باپ مر جاتا ہے اور وہ اس کے علاج معالجے کے اندر پہلے مقروض ہو جاتا ہے، اب برادری اسے کہتی ہے کہ اگر تو نے اس کا بڑا ختم نہ دلوایا تو ساری زندگی تو اس کی کمائی کھاتا رہا، اور اب جو ہے وہ تو کیوں نہیں یہ کر رہا؟ تو برادری سے ڈرتے ہوئے ہم قرض اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا چیلم یا اس کی ایسی کوئی تقریب کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ تقریب جو کہ واجب و فرض نہیں ہے ہمیں قرض میں جکڑ دے گی، تو اسلام اس کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ لیکن یہ ہم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ملنے والے ایک دوست تھے، کسی دور میں ان کا بڑا کاروبار ہوتا تھا، لیکن بعد میں دن بدلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے آتے رہتے ہیں۔ وہ تقریباً 40-50 لاکھ کے قریب مقروض ہو گئے، اور اسی دکھ میں اذیت میں ان کے والد گرامی بھی انتقال کر گئے، اور انہوں نے والد گرامی کے کفن دفن کے لیے بھی قرض اٹھایا تھا، اور حال یہ تھا کہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو 2-4 دن کے بعد میں فاتحہ پڑھنے کے لیے اس نیت سے بھی گیا ان کے گھر میں کہ ان کو سمجھاؤں کہ اب چیلم دسویں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کر بھی تو دعا ہو سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جانور ذبح کریں تو پھر یہ یوں بھی تو دعا ہو سکتی ہے۔ تو میں ان کو جا کے کہا تو انہوں نے کہا بالکل ہماری حالت بھی ایسی نہیں ہے، لیکن جو برادری ہے وہ تو ہمیں تانے دے گی۔ تو میں نے کہا کہ پھر ساری زندگی اگر تم قرض میں جکڑے رہے تو لوگ آ کے تمہارا دروازہ توڑیں، یہ زیادہ آسان ہے یا کہ جو ہے وہ لوگ تمہیں تانا دیں، یہ زیادہ آسان ہے؟ تم اب خود فیصلہ کر لو۔ اور میں نے ان کو یہ پیشکش کی کہ آپ جو ہے وہ اپنی برادری کے چیدہ لوگوں کو اکٹھا کریں، میں ان کے پاس آتا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے دینے پڑے، اور میں جو ہے وہ اس پر گفتگو کروں گا، ان کو قائل کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں 80-90 ہزار روپے انہوں نے خرچ کر کے جو ہے وہ مزید اپنے اوپر قرض چڑھایا۔ تو ان تکلفات کو ہم بوجھ سمجھنے کے باوجود اپنے رویے ایسے رکھتے ہیں کہ ہم سادگی کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا رویہ جو ہے اس حوالے سے بڑا خطرناک ہے، جس سے معاشرے کا چین اور طمانینت لٹ گئی ہے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیا تو ہے کہ جو ایک آدمی 500 برات لے کر کے آ جائے، عجیب بات ہے، اس کا زور دیکھنے کے لیے آئے، اور عجیب رنگ ڈھنگ ہے، 2-4-10 آدمی بھی آ سکتے ہیں، بیٹی کو عزت سے اٹھا دے، اور وہ جو دولت وہاں لگی ہے وہ کسی اچھے کام آئے۔ تو سادگی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، بلکہ ایک روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میانہ روی اختیار کر لو تو کبھی کنگال نہیں ہوگے، یعنی معیشت کی بہتری کا تیر بہدف نسخہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر اعتدال پیدا کر لو، اور ایک معاشرت کا اس سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات خندہ پیشانی، اور وہ کل روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کو کبھی بھی تم چھوٹا نہ سمجھنا، اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے ہنس کر کیوں نہیں ملتے ہو۔ یعنی اگر ہنس کر ملو کسی مومن بھائی سے، ہر وقت ماتھے پہ شکنے اور ہر وقت ماتھے پہ غصے کے آثار اور تیوری چڑھے رہنا، یہ ایک مومن کا مزاج نہیں۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، جب بھی کوئی حضور سے ملتا حضور تبسم کرتے اس کے سارے دکھ ختم ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت یعقوب کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہنس کر ملے تو شاید ہمارا روب ختم ہو جائے گا، وہ ہر وقت موڈ میں رہتے ہیں اور عجیب ان کا مزاج ہوتا ہے، جبکہ خندہ پیشانی یہ مومن کا زیور ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جس پہ قیمت بھی کوئی نہیں لگتی۔ آپ کسی کا دل جیتنا چاہیں، آپ کسی کو خوشی دینا چاہیں تو آپ کچھ نہیں دے سکتے، اتنا تو دے سکتے ہیں کہ اس کو ہنس کے مل لیں، تو جب اس کو ہنس کے ملیں گے تو یقیناً اس کو تسکین پہنچے گی۔ لیکن بعض لوگوں کا رویہ اس حوالے سے بھی بڑا تلخ اور کرخت ہوتا ہے۔ میں کل اپنے دوستوں کو ایک بات سنوان سے سنا رہا تھا۔ صوفی صاحب جانتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں عبید اللہ ستی صاحب، اسلام آباد سے درس قرآن کے ساتھی ہیں۔ ایک دن یہی بات ہو گئی کہ بعض لوگ بڑے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، وہ درود بھی پڑھ رہے ہوں پھر بھی غصے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرنے لگے، وہ کہنے لگے میں جس محکمے میں کام کرتا ہوں ہمارا جو ڈائریکٹر ہے وہ ہر وقت غصے میں ہوتا ہے، ہم نے کبھی زندگی میں اس کو ہنستے دیکھا ہی نہیں۔ وہ صبح سیر کر رہا ہو پھر بھی غصے میں ہوتا ہے، نسیم سحر چل رہی ہو پھر بھی غصے میں ہوتا ہے،
सरमई बादल तारी हुए हो, आसमान पे सावन बरस रहा हो, वो फिर भी गुस्से में ही होता है, हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा उसके चेहरे पे। वो कहते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ, औरतें घरों में सेटिंग बदलती रहती हैं, कभी बेड उठा के इधर रख दिया और जो है वो चारपाई इधर रख दी, और कभी जो है वो सेफ इधर रख दी, ये औरतों का मिजाज होता है। तो उसने अपने शौहर से कहा कि जरा 2 मुलाजिम भेजना दफ्तर से, तो वो मेरे साथ थोड़ी सी सेटिंग तब्दील करवा दे। तो 2 मुलाजिम दफ्तर से गए। मेरा मकसूद हंसाना आपको नहीं है, लेकिन ये चूंकि बात तबस्सुम पे भी हो रही है तो कहा लगाकर हंसने से गुरेज कर लेंगे, लेकिन वैसे तबस्सुम में कोई हर्ज नहीं है, और इससे तफहीम मसला भी हो जाएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो कहते हैं वो 2 मुलाजिम उनके घर गए, जब वो चारपाइयाँ वो बेड वगैरह चेंज कर रहे थे तो एक मुलाजिम की हंसी निकल गई और हंसी पे कंट्रोल ना कर सका। बेगम साहब आपको परेशानी होगी कि पता नहीं ये किस वजह से हंस रहा है। उसने पूछना शुरू कर दिया कि आप क्यों हंसे हैं। वो कहने लगा बस मुझे कोई बात याद आ गई तो मैं बस उस वजह से हंस रहा हूं। लेकिन उसको परेशानी थी, वो बार बार पूछती। उसने कहा अगर जान की अमान चाहूं तो बात यह है कि मुझे भी 17 साल हो गए हैं साहब की मुलाजमत करते हुए, मैंने जिंदगी में कभी उनको हंसते नहीं देखा। ये बेडरूम में जो तस्वीर लगी हुई है इस पे मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे इस वजह से हंसी आ गई है। तो वो जो बीवी थी वो भी जोर जोर से हंसी। तो उसने कहा बेगम साहबा अब आप बताइए आप क्यों हंसी हैं। तो वो कहने लगी मेरे पास भी यही सरमाया है, कभी मैंने भी इसके अलावा उनको कहीं हंसते हुए नहीं देखा है। तो तबस्सुम के अंदर क्या जो है वो बोझ लग जाता है, क्या तकलीफ हो जाती है। तो मोमिन को खंदा पेशानी से मिलना ये एक बहुत बड़ी दौलत है, बिलखुसूस ईदैन के मौका पर और शादी खुशी के मौका पर जो है वो मुसर्रतों का तबादला और मुसर्रतों का इजहार करना, ये मुआशरे का हुस्न है। हमारे इस मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, हमारे मुआशरे की ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि हम हर वक्त जो है वो परेशान ही रहते हैं। एक मरतबा मैं किसी दरसे कुरान पे जाना था, तो उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, तो उन्होंने ड्राइवर भेजा और मैं साथ चला गया। सफर खैर इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन जाते हुए भी वापसी तक भी वो जो ड्राइवर साहब थे वो सख्त गुस्से में, और मैं परेशान हो गया। मेरी तबीयत कोई जमालियाती सी है और गुफ्तगू कोई हो जाए इस तरह की तो तबीयत को तस्कीन पहुंचती है। तो जब वापसी आए तो मुझसे ना रहा गया। तो मैंने कहा हज़रत क्या मसला है, मेरी आपकी पहली मुलाकात है और आप सख्त गुस्से में जाते हुए भी आते हुए। तो उसको फिर हंसी आ गई, कहने लगा असल मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए जो है मेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा यही तो इलाज है इसका, अगर तुम हंसो तो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो जाए। तो आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को और अपने शब रोज को हुस्न दें, अच्छाई देने की कोशिश करें और अपने अंदर को साफ करेंगे तो यकीनन मुसर्रत नसीब होगी। असल हमें खुशी इसलिए नहीं मिलती कि हम लोगों को खुश नहीं रखते हैं। ये तजुर्बा कर लें, जो लोगों के लिए खुशियां बांटता है उसको हकीकी मुसर्रत नसीब होती है, और जो दुख बांटे उसको कभी खुद मुसर्रत नसीब नहीं हो सकती। वो क्या किसी ने कहा था कि तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। जब जमीनों में इंसानों के सर बोगे तो फिर तुम मुसर्रत की फसल नहीं काट सकते, और जब लोगों के दुख तुम सुनोगे और उनको खुशियां दोगे तो फिर तुम्हारी मुआशरत के अंदर हुस्न आ जाएगा, और जब तुम इंसानों के साथ उसने सलूक करोगे तुम्हारी जिंदगी खुद सहल हो जाएगी। तो ये 2 ज़ाब्ते हैं कि एक तो हम तबस्सुम का मिजाज बनाएं और मुसर्रतें तकसीम करें और खुशियां बांटें, और दूसरी तरफ जो है वो हम सादगी की जिंदगी को इख्तियार करने का मिजाज बनाएं। इस उन्वान से मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, और ये मेरे मुआशरे की एक दुखती हुई रग भी है, और इस उन्वान से बहुत चीजें हैं जो हम अपने मुआशरे में शब रोज देखते रहते हैं। इस पर इंशाअल्लाह मैं अपने दुरूस में गाहे गाहे कोई ना कोई बात करता रहता हूँ। आज इस उन्वान से ये चंद बातें, गो ये आम सी बातें आप समझेंगे, लेकिन अगर हम इन चीजों पे गौर करें तो हमारा मुआशरा खूबसूरतियों की तरफ आ जाता है, हमारा मुआशरा रोशनियों की तरफ आ जाता है। हमेशा रात के अंधेरे न देखें, कभी चमकते हुए सितारों को भी देख लिया करो, और हर वक्त शबे दैजूर की जुल्मतें न देखें, कभी चांद की चांदनी का नजारा भी किया करो, और सिर्फ हर वक्त शिद्दत की गर्मी का शिकवा ही न करें, कभी घने दरख्तों की ठंडी छांव भी देखा करो, और हर वक्त जो है वो पसीने में शराबूर होके शिकवे की जबान न खोला करो, कभी
सरमई बादल सावन के छाए हुए और रिमझिम बरसते हुए बादलों की बिरखा और बहार भी देखा करो। हर वक्त कांटों का शिकवा न किया करो। कभी गुलाब की पत्तियों के ऊपर शबनम के गिरे हुए कतरों को भी देखा करो और बुलबुल को गीत गाते हुए भी देखा करो। कभी सुबह सुबह जो है वो कोयल के लहजे की समात भी किया करो और जिंदगी को थोड़ा सा जमाल दो, जिंदगी को थोड़ा सा उजाला दो और जिंदगी के दुख जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और तकलीफ जो है वो खत्म हो जाती हैं। भूल जाने का मिजाज भी बनाओ, भूल जाना भी अल्लाह की नेमत है। गमों को भूल जाया करो और खुशियों को खरीदा करो और हकीकी खुशियां तब मिलेगी जब औरों को खुशियां दोगे। जब बीवी को खुशियां दोगे तुम्हारा घर खुशहाल होगा। जब बच्चों को खुशियां दोगे तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। जब हमसाए को खुशी दोगे तुम्हारे आंगन में सवेरे होंगे और जब तुम मुआशरे को खुशी दोगे तो तुम्हारी जिंदगी जो है वो बागो बहार बन जाएगी। लेकिन अगर तुम लोगों को खुशियां ना दे सके तो लोग तुम्हें खुशियां नहीं देंगे और सवाए जो है वो जलने और कटने मरने के और कुछ नहीं होगा। इस वक्त मेरे मुआशरे को जो है वो हुस्न की जरूरत है। आइए मैं और आप मिल करके हुस्न कशीद करने की कोशिश करें। और आखिरी बात, आओ हम अगर हुस्न चाहते हैं तो हुस्न मोहम्मद की ज़कात मांगे रब से। सारा हुस्न हुजूर के जलवों की खैरात है और अगर हम हुजूर की चौखट पे आ जाएं और हुजूर के तबस्सुम की खैरात मांग लें तो दुनिया के सारे अंधेरे छट जाएंगे और हर समत उजाले ही उजाले हो जाएंगे। इस्लाम और आदाब मुआशरत के हवाले से ये चंद ज़रूरी बातें आज मैंने आपके सामने रखी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमको मुआशरत की मुसर्रतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।